الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ، لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دے دوں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا، مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، ان کے ماننے والوں کو قیامت الدین رسوا نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے، بنائیں، مایوس نہ ہو۔ مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے۔ دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے، فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش اس کی پڑی ہو، کوئی دفنانے والا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو وہ جنت میں پہنچ چکا۔ اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا مقبرہ بنا دیا جائے، اس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے، اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا۔ لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے، اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری سر پھر وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ میں اس پہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا، میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196، میری زندگی کا اہم ترین لیکچرز میں سے، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ ایک دفعہ وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا، قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ یہ قرآن کی آیات ہے کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچے گا نا تو کہے گا کاش ایک موقع مجھے مل جائے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں۔ زندگی ایسا خطرناک جوا ہے کہ اس سے بڑا خطرناک جوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو جوا ہار بھی جائیں، یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں جائز نہیں ہے، تو جیتنے کے پھر بھی چانسز ہے۔ زندگی کی بازی جو ہار گیا نا، وہ ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں۔ جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن، جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن، ٹھیک ہے؟ بہت سیریس معاملہ ہے، بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ 1 روپیہ اس میں سے مجھے دے دو، باقی تم رکھ لو، وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے 1 روپے کی حفاظت کرنی ہے چاہے ارب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے، وہ عقل مند ہے؟ تو سر دنیا کی زندگی تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ، یہ 1 سال بھی نہیں بنتا، اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں 3.5 منٹ کی زندگی ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اگر ایوریج لائف آپ کی 60 سال بھی لگائی جائے، 60 سال کا کمپیریزن قیامت کے دن کے ساتھ 3-3.5 منٹ بنتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت انفینٹ لائف۔ یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہوئی ہیں، تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے۔ جو 60 پلس ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال عمر دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی، اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس۔ ویسے تو 40 والے کا بھی نہیں ہے، لیکن 60 والے کا کہ پتر تو گل بھی نہیں کرنی، تھوڑے سن سمجھنے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا۔ تو لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو ہی اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا، وہ کہ ایک تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ نے تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے آیات تلاوت کی، پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اوے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ تو آپ کا مال کون سا ہے؟ نمبر 1 جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ آخرت میں اللہ نے 700 گنا کر کے اس سے بھی زیادہ لٹانا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، جو 3 دوست ہیں، 2 دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں، ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے،
وہ دو واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کی اولاد، واپس اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ سر وہ جو آج حدیث بھی ہے سورہ تحریم میں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت عمر حضور کو ملنے کے لیے گئے، جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے، رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں۔ آپ فرمایا لگتا ہے عمر تیرے پہ حقیقت دنیا کی ابھی بھی نہیں کھلی۔ حضرت عمر پہ اس بات پہ ڈانٹ، یار یہ حضرت عمر کی خواہش کتنی معصومانہ سی خواہش تھی کہ یار میری نبی کے جسم کے اوپر والے حصے پہ کپڑا تو کم از کم ہوتا، بسترا تو ایک نرم ہوتا، کپڑا بھی نہیں تھا تبھی جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے۔ اس معصومانہ خواہش پہ بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ یار تجھے دنیا کی سمجھ نہیں آئی ابھی؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ ٹریننگ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تھی۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس دین میں اتنا زہد ہو، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں، اس دین کے ماننے والے دنیا کے کتے بن چکے ہوئے ہوں اور وہ مال کمانے کے لیے کچھ بھی کر دیں، بڑی حیران کن بات ہے۔ جن کے پیغمبر کی اتنی زہد کی تعلیمات ہوں، انہوں نے اتنا کچھ سکھایا ہوا ہو۔ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نہ ختم ہونے والا ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کو بڑا لمیٹڈ رکھا ہے اور کئی معاملات میں روک دیا ہے، وہ انعام کے طور پہ ملیں گی۔ تو یہ روزہ انشاءاللہ جنت میں جا کے افطار کریں گے انشاءاللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ۔